السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عظام، عمائدین الشہر، پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ، یہ جو میدان ہے یہ کربلا کا میدان ہے یا عرفات کا میدان ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اکھاڑے کا میدان یہ ضرور ہے. اور اسی لیے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم جب مجھے بلا رہے تھے تو مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ مجھے خطاب کے لیے بلا رہے ہیں یا تال ٹھوکنے کے لیے بلا رہے ہیں. اب تو ہم مولویوں کو بھی اس طرح بلایا جاتا ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے کے لیے جانا ہے. عزیزان ملت، فی الحال تو ہم اپنے ہی والے سے نپٹ لیں تو بہت اچھا ہوگا. ان سے کہاں جائیں گے؟ خدا نے ہمیں یہ بڑے عطا فرمائے کئی نمونے. اس لیے اکھاڑا کے اسپیشلسٹ مسلمانوں جو یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ کا یہ اسٹیج تو ماشاءاللہ علم و عرفان کے سارے ستارے اس وقت جگمگا رہے ہیں ماشاءاللہ. جہاں اتنے سارے علماء موجود ہوں تو وہاں ایک قاضی صاحب تو ہوں گے، ہے کہ نہیں قاضی صاحب؟ شاملی کے میدان میں بھی ایک قاضی صاحب تھے، تو اکھاڑے کے میدان میں بھی ایک قاضی صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، جب موسم بدلتا ہے تو آدمی کا مزاج بدلتا ہے، لیکن آدمی بدلے یا نہ بدلے، لیکن پرندوں کی فطرتیں یہ بتا دیا کرتی ہیں کہ موسم کی انگڑائیاں کیا ہونے والی ہیں. ہندوستانی مسلمانوں کی جو آبزرویشن رہی ہے وہ ہماری سب سے بڑی ناکامی یہ رہی ہے اس ملک میں کہ اس ملک میں رکشے والوں کے سامنے بھی ایک راہ اور منزل ہے کہ ہمیں کہاں سے کہاں جانا ہے.
آٹو چلانے والوں کو بھی اپنی مارکیشن پوائنٹ اور اپنی ڈیوریشن معلوم ہے انہیں، لیکن عزیزان ملت، اگر کسی قوم کے پاس ویژن نہیں ہے، اگر کسی قوم کے پاس پلاننگ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس وہ ہندوستانی مسلمان ہیں جن کے پاس 100 سال 150 سال تو چھوڑیے، ہمارے پاس، بلکہ معاف کیجئے گا، ہمارے بڑے بڑے پہلوانوں کے پاس بھی 5 سالوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایک جو پلاننگ ہوتی ہے جسے ہم پلاننگ کمیشن کہتے ہیں، ہمارے انڈیا میں ہماری کمیشن ہے جسے پلاننگ کمیشن کہتے ہیں، جسے ہندی میں نیتی آیوگ کہا جاتا ہے۔ پلاننگ کمیشن یہ طے کرتی ہے کہ آنے والے 5 سالوں میں ترجیحی بنیاد پر کن چیزوں کو آگے لانا ہے۔ ہمیں آئی ایس کتنے چاہیے، یو پی ایس سی ایگزام میں کمپٹیٹر کتنے چاہیے، یو پی ایس سی کتنے چاہیے، آئی پی ایس کتنے چاہیے، ریونیو کتنے چاہیے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ایکسپرٹیز کتنے چاہیے، آئی ایف ایس کتنے چاہیے، انڈین فارن سروس کتنے چاہیے، انڈین ہمارے ریونیو سروسز میں کتنے چاہیے، انڈین ایڈمنسٹریٹر سروس میں ہمیں کتنے لوگ چاہیے، ہماری انوائرمنٹ کا کیا حال ہے، موسم سے کہاں جا رہا ہے، ہماری ندیوں کی جوڑنے والی جو پلاننگ ہے اس میں کہاں تک کامیابی آئی، ہماری گلیشیئر کتنی پگھل رہی ہے، ہمارے درخت اور ہریالی میں کتنی کمی آئی اور کتنا بڑھانا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، آج آزاد ہندوستان کو 75 سال ہو گئے، آج تک ہم نے اپنی بنیاد پر ملت اسلامیہ کے پلاننگ پر کوئی ہم نے سیمینار نہیں کیا کہ جہاں ہم یہ طے کر سکیں کہ ہمارا کامن منیمم پروگرام کیا ہو۔ یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، لیکن یہ دنیا بھی تو دارالاسباب ہے، اور یہ دارالاسباب کس نے بنایا اس دنیا کو؟ اللہ نے۔ تو یاد رکھیے گا کہ دنیا دارالاسباب کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں مسلمانوں کے مسائل صرف دعاؤں سے نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں ہلانے سے حل ہوں گے۔ صرف دعاؤں سے نہیں، ہم دعاؤں کے منکر نہیں ہیں، ہم دعاؤں کے قائل ہیں، ہم دعاؤں پر چلتے ہیں، ہم دعاؤں کو مانتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا اگر کوئی دعاؤں کو مانتا رہے اور اللہ کی زمین پر حرکت نہ کرے تو ایسی قومیں نیست و نابود کر دیا جاتی ہے۔ دریا میں کشتی چل رہی ہے، ایک غیر مسلم، یعنی میں آپ سے صاف صاف کہوں، ایک ہندو بھائی ایک مسلمان بھائی، اچھا بھارت میں ان دونوں سے بڑھ کر کوئی بھائی ہے؟ آپ بتائیے مجھے۔ ارے بھائی بھارت میں ان سے بڑا کوئی بھائی نہیں ہے۔ یہ دونوں بھائی، ایک مسلمان بھائی ایک ہندو بھائی، کشتی میں جا رہے ہیں دریا میں، بیچ دریا میں جو پہنچے تو کشتی ڈاماڈول ہونے لگی، دریا کی طغیانی نے اپنا تیور دکھایا، پانی کی لہروں نے کشتیوں کو الٹ پھیر کرنے شروع کر دیے۔ اب قریب ہے کہ کشتی ڈوب جائے۔ بتاؤ جان کی پرواہ کس کو نہیں ہوتی ہے، اور جان جانے کا ڈر کس کو نہیں ہوتا ہے؟ مسلمان نے ہاتھ اٹھایا، بچپن میں امی نے جتنی دعا یاد کروائی تھی سب یاد آ گیا، مولانا صاحب کی جتنی چھڑیاں کھائی تھی وہ بھی یاد آ گیا، انہوں نے بھی خوب دعا کی کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اس کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ ہماری جان بچا دے۔ دعا اس نے بھی کی، دعا ہمارے ہندو بھائی نے بھی پرارتھنا شروع کیا، انہوں نے بھی پڑھا جو کچھ ان کو یاد تھا، گایتری منتر وغیرہ، اور پڑھ کر بڑی پرارتھنائیں کی، پرارتھنا ہو گئی۔ سب جب ہو گیا، ان کی دعا ہو گئی، ان کی پرارتھنا ہو گئی، ستم یہ کہ کشتی ڈوب گئی۔ اب یہ دونوں پانی میں ڈوب رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، دعائیں دونوں نے کی ہے، خدا کو دونوں نے پکارا ہے۔ میرے دوستو بتاؤ کہ اب ان دونوں میں بچے گا کون؟ اس نے دعائیں کی، اس نے پرارتھنا کی، خدا سب کی سن رہا ہے، مگر قانون فطرت یہ کہتی ہے کہ بچے گا وہ جسے تیرنا آتا ہو، جسے تیرنا آتا ہو۔ اس دنیا میں تہجد پڑھنے والا انسان بھی اگر تکبیروں پر عمل نہیں کرے گا تو تہجد کے ساتھ وہ غرق کر دیا جائے گا۔
اگر اس دنیا میں دین پر چلنے والا انسان اس دنیا کے نظام کو نہ سمجھے، اس دنیا کے اصول و ضابطے کو نہ سمجھے، حساب و کتاب کو نہ سمجھے، زیرو سے لے کر 10 کی گنتی کا مہتو کو نہ جانے، اس امپورٹنس کو نہ سمجھے، یاد رکھو مسلمان، تمام تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، علم و دانش مندی کے ساتھ، فراست کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ تم مٹا دیے جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دنیا بھیجا تھا، اور دنیا میں بھیج کر اللہ نے اپنے کائنات کے جو راز تھے وہ تمہارے ذریعے سے منکشف کروانا چاہ رہا تھا، اور تم نے وہ نہ کیا، تم نے ظلم کیا اللہ کے نظام و تقدیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، دوبارہ اتارے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے آپ کی نبوت برقرار رہے گی، مگر امت کی حیثیت سے آپ اتارے جائیں گے۔ مورخین لکھتے ہیں، محدثین حجت کرتے ہیں اس بات پر کہ دمشق کی جامع مسجد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے۔ اب بتائیے آسمان کہاں ہے اور دمشق کی جامع مسجد کی چھت کہاں ہے؟ زمین سے چھت کی اونچائی بہت ہوگی تو 100 فٹ ہوگی، بھئی اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی، ایک فلور کی ایک چھت 100 فٹ ہوگی، لیکن آسمان کی بلندی کیا ہے؟ آسمان کا اندازہ تو بڑے بڑے بائنوکولر مائکروسکوپ سے دیکھنے والے سائنسدانوں کو بھی تک نہیں ہو پایا ہے کہ آسمان ہے کہاں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بڑی کوشش کی بلیک ہول کے تجربات کے ذریعے سے، لیکن آسمان کی حیت اور اس کے فاصلے کا اندازہ اسے بھی نہیں ہو سکا کہ آسمان کہاں ہے۔ یہ میں پہلے آسمان کی بات کر رہا ہوں، اب آپ اندازہ کیجئے کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر عرش معلیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے بعد اگر مخلوق میں کوئی جانتا ہو جسے اللہ نے بتایا ہو، وہ رسول خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے چھت پہ اتارے جائیں گے۔ چھت پہ اترنے کے لیے نہ آپ کسی اسکیلیٹر پہ اتریں گے، نہ لفٹ سے آئیں گے، بلکہ آپ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ سیدھا تشریف لے آئیں گے، لیکن چھت پر آنے کے بعد رک جائیں گے۔ حالانکہ نیچے آ سکتے تھے، 100 فٹ کی دوری تھی، کوئی خاص فاصلہ نہیں ہے، آپ نیچے بھی آ سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ دمشق کی جامع مسجد کی چھت پر آ کر رک جائیں گے اور لوگوں سے فرمائیں گے، لوگوں، حضرت امام مہدی کھڑے ہوں گے آپ کے استقبال میں، فرمائیں گے کہ اب سیڑھی لائی جائے، میں سیڑھی سے نیچے اتروں گا۔ ایک بات دل میں پیدا ہونی یقینی ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور بھائی، امتی اور بھائی، آپ آسمان جیسے فاصلے سے چھت پر آگئے، چھت سے نیچے اترنا کون سی بڑی بات تھی؟ آپ یہیں آ جاتے، لیکن سیڑھی کیوں منگوا رہے ہیں؟ جواب دیں گے کہ میں اب دارالاسباب میں داخل ہو چکا ہوں، تو اب دنیا میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا نظام یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی چلے گا تو وہ اسباب کو اختیار کرے گا، اسباب کو اختیار کیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مسلمانوں، ہر دور میں کمپٹیشن رہے، ہر دور میں اسپیشلائزیشن رہی ہے، ہر دور میں کانسپریسی اور سازشوں کا بول بالا رہا ہے، لیکن ہر دور میں مسلمانوں کا ایک امتحان رہا۔ مسلمانوں نے زمانے کو بتایا، وہ دور کو چمکایا، انہوں نے انقلابات پیدا کیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت مسلمان پچھلے 1 سے 1.5 سالوں کے اندر، صرف 1 سے 1.5 سالوں کے اندر یہ امت مسلمہ اندلس کی تباہی کے بعد اس کا جو گرنا شروع ہوا ہے، تو گرتے گرتے تقریباً آج پوری دنیا کے مسلمان دوسری قوموں کی ترقی کے مقابلے میں لگ بھگ 350 سال ہم پیچھے ہو چکے ہیں۔ 1-2 سال نہیں، 350 سال ہم پیچھے ہو چکے۔ یہ تو بھائی یاد ہے ہمارے ساتھیوں کو اور علماء کو یہ بات یاد ہوگی کہ میں 10 سے 15 سال قبل سے
لوگوں کے درمیان چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، علماء، مالداروں، آؤ اور بیٹیوں کے لیے تعلیم گاہیں بناؤ، آؤ بیٹیوں کے لیے تعلیم گاہیں بناؤ۔ 15-20 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو تم اگنور کر کر کبھی ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنی بیٹیوں کے ایجوکیشنل اور اکیڈمیکل ریکوائرمنٹ کو پوری نہ کی تو ایک وقت آئے گا کہ کمپٹیشن کے دھارے تمہاری بیٹیوں کو تمہارے گھروں سے نکال کر غیروں کے دروازے پہ پہنچائے گی۔ اس وقت ہمارے لوگ ہم سے کہا کرتے تھے، مولانا ابھی ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ بیٹیوں کو گھروں سے نکالا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کون سا وقت آ گیا کہ نکالنے کی ضرورت نہیں، بیٹیاں خود نکلنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ آج ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا ہو باندھو، مگر عصری علوم کا حاصل کرو۔ میں یہی تو کہتا تھا کہ اگر 70 سال پہلے آپ نے اپنے پیٹ پر 2-4 کنکریاں باندھ لی ہوتی تو شاید آج پتھر باندھنے کی نوبت نہ آتی۔ عزیزان ملت، وقت نے آج تک کسی کا انتظار نہیں کیا ہے۔ جو لوگ وقت کو گنوا دیتے ہیں، وقت ان کو بھی گنوا دیتا ہے، تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے۔ پہلے آپ مانو، پہلے آپ اس کو تسلیم کرو کہ ہم نے اجتماعی طور پر غلطیاں کی ہے، اور جب خطائیں اجتماعی ہوتی ہیں تو توبہ انفرادی ہو کام نہیں بنا کرتا۔ جب خطائیں اجتماعی طور پر ہوئی ہیں تو مسائل کے حل بھی اجتماعی طور پر لینے پڑیں گے۔ عزیزان ملت، یہ ملک ہم نے لڑ کے آزاد کیا، یہ سچ ہے کہ ہم نے اس ملک کو آزاد کیا، لیکن معاف کیجئے گا، ہم نے اپنے ضمیروں کو آزاد نہیں کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کیا، مگر میں معافی چاہتا ہوں کہ انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے بعد ہم نے اپنی قوم کو شخصیت پرستی کی غلامی میں مبتلا کر دیا۔ ہم جانتے ہیں ہم اور آپ کو اللہ نے شرک سے بچا رکھا ہے، اور اللہ بچائے، بے شک ہم شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مگر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس آزاد ہندوستان میں پچھلے 75 سالوں میں ہم نے جتنا تعارف اپنی ذات کا کرایا ہے، یا ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا تعارف بڑے بڑے نقیبوں نے کروایا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم نے جتنا ایک مرید نے جتنا تعارف اپنے پیر کا کرایا، ایک ممبر نے جتنا تعارف اپنے ادارے کا کروایا، ایک شاگرد نے جتنا تعارف اپنے استاد کا کروایا، ہم نے جتنا اپنے ادارے کا تعارف کرایا، اپنے بینر کا تعارف کرایا، اپنے اسٹیج کا تعارف کرایا، اپنی شخصیت کا تعارف کرایا، اپنی جماعت کا تعارف کرایا، اپنے مسلک کا تعارف کرایا۔ بے شک میں بھی ایک مسلک رکھتا ہوں، میں مسلک سے آزاد نہیں ہوں، مجھے اپنی مسلک سے محبت ہے، لیکن یاد رکھو میں اپنے مسلک پہ چلتا ہوا دوسروں کے مسلک کے احترام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ لیکن عزیزان ملت، ہم نے اپنے مسلک کا تعارف کرایا، اپنے بورڈ کا تعارف کرایا، اپنی ادارہ اور ملی جماعتوں کا تعارف کرایا۔ میرے علماء، میرے بزرگوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، جتنا تعارف ہم نے اپنی جماعتوں کا کروایا ہے، اگر اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ بھی اسلام کا تعارف اس ملک میں کروا دیے ہوتے تو آج لوگ 3 کروڑ خداؤں کی نہیں، ایک خدا کے پرستار ہوتے۔ تعارف اپنی ذات کا کروایا، بلکہ کبھی کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض خلفاء اپنے شیخ کا تعارف اتنا اچھا کرواتے ہیں کہ پوری گفتگو میں اللہ اور اللہ کے نبی آتے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ کیجئے یہ کتنا بڑا فساد ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کا تعارف کرائیں، مگر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ منشے کو تشریح کرنے میں قاصر رہ جائے۔ عزیزان ملت، ملک کی فضا ایک دن میں نہیں بدلی ہے، ملک کے حالات ایک دن میں نہیں بدلے ہیں۔ یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو آنے تھے، اور اس کے آنے کی تیاری اور اس کا اعلان 100 سال پہلے کیا جا چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے جب اللہ کے اعلان کیے ہوئے قرآن کی آیتوں کو بھلا دیا تو اس ملک میں دشمنوں کے اعلان کو کیا یاد رکھتی ہے قوم؟
یہ کہاں سے تصور کرتی کہ ہمارے خلاف کتنی بڑی سازشیں چل رہی ہیں اس وقت عالمی سطح پر آپ کے وجود کو مٹانے کی سازش نہیں ہے، بلکہ عالمی سطح پر آپ کے ایمان کو کھینچ لینے کی سازش چل رہی ہے۔ کہا کہ مسلمانوں کی آبادی ظاہر ہے کہ 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمانوں کو یہ کسی بھی قوم کو کون ختم کر سکتا ہے، چاہے جتنی بڑی بھی جینوسائیڈ ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا فتنہ ہو اور کوئی ایسی ہوا چلے کہ جس سے انسان کو انسان سے خطرہ ہو، جس سے مانو کو خطرہ ہو، خدا نہ کرے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کے ایمان کو کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایمان کو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، شیطان اور شیطان کے پروردہ جماعتیں، شیطان اور شیطان کی پروردہ طاقتیں، یہ مسلمانوں کی بلڈنگ، دولت، خوبصورتی، مال، اسٹیج، گورنمنٹ، سلطنت، سونا، پیٹرول کی ندیوں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ شیطان اور شیطان کی اولادیں صرف اور صرف ایمان والوں کے ایمان کی دشمن ہے۔ مسلمانوں، آج کے اس مجلس میں اس فلسفے کو آپ سمجھیے کہ آپ سے دشمنی کیوں ہے اور آپ کی کن چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف اور صرف مسلمان نام کے رہ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں دنیا کے بہت سارے ایسے ملکوں کو جانتا ہوں۔ میں جب ازبکستان کے سفر میں تھا تو اس داڑھی ٹوپی میں تاشقند میں ایک مسلمان نے، جبکہ میں نے اس کو کہا السلام علیکم، میری شباہت مسلمانوں جیسی، اور وہ جو سامنے شخص کھڑا تھا وہ کلین شیپ، لیکن مجھے لگا کہ یہاں چونکہ مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہے تو ہو نہ ہو یہ بھی مسلمان ہوگا، اور ایک اچھی جگہ پر یعنی ایک اسلامک یونیورسٹی کی باؤنڈری میں اس سے ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا السلام علیکم، اس نے وعلیکم السلام کہہ کر مجھ سے اگلا سوال جو کیا بڑا خطرناک تھا۔ اس نے اگلا سوال بڑی بے تکلفی سے مجھ سے پوچھا، آر یو مسلم؟ کیا تم مسلمان ہو؟ تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ رحم کرے کون سی کمی ان کو نظر آ گئی جو میرے اسلام پر شک ہو گیا ان کو۔ میں نے ان سے کہا کہ الحمدللہ میں مسلم، اس نے کہا یس الحمدللہ I am مسلم۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ تم مجھے مسلمان کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں چلتا کون مسلمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوویت یونین نے جو ان کنٹریز پر اپنا تسلط کو رکھا تھا، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان اور قزاقستان، آذربائیجان، یہ جو 7-8 ممالک ہیں، ان ملکوں کو جب سوویت یونین نے اپنے قبضے میں لیا اور لینے کے بعد ان کے اسلام کے نشان کو مٹا دیا، ان کی مسجدیں فنا کر دی گئی، قرآن کریم کو دریا برد کر دیا گیا، علماء کو قتل کر دیے گئے، مسلح کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا، نہ کوئی امام باقی رہا، نہ کوئی مؤذن باقی رہا۔ لہٰذا ان کے دلوں میں بس ایک بات رہی کہ ہم مسلمان ہیں۔ بقیہ جب آزاد ہوا، سوویت یونین ٹوٹ گئے اور یہ ممالک آزاد ہوئے تو لاکھوں مسلمان زندہ بچے تھے جن کو کلمہ تک یاد نہیں تھا۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ سمرقند میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو قبر ہے، جب میں وہاں پہنچا آپ کی قبر پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جذباتی ہو گیا کہ اللہ اکبر، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہاں لیٹے ہوئے، وہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے جو جامعہ الازہر سے فارغ تھے۔ جب ان سے باتیں ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ سوویت یونین کے زمانے میں یہ جو قبر آپ دیکھ رہے امام بخاری علیہ الرحمہ کا، یہاں پہ شہر کی تمام گندگیوں کو پھینکنے کا مرکز بنا دیا گیا تھا۔ عزیزان ملت، جب آپ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ میں اس مدرسے میں گیا جس مدرسے میں تاشقند کے اس مدرسے کی بات کر رہا ہوں جس کے ایک کونے میں آج تک وہ نشانی موجود ہے کہ حضرت امام بخاری یا حدیث کا درس دیا کرتے تھے، کا اس کونے میں امام ترمذی حدیث کا درس دیا کرتے تھے، کا اس کونے میں مولانا جلال الدین حقانی حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ سنیے گا، وہ مدرسہ قائم ہے، وہ مسجد برقرار ہے، لیکن جس وقت میں وہاں گیا اس وقت مجھے ایک صاحب نے روک دیا کہ آپ رکیں، آپ اندر نہیں جا پائیے گا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نیم برہنہ لڑکیاں یورپ کی یہاں ماڈلنگ کی شوٹنگ کر رہی ہیں۔
عزیزان ملت، یہ تاریخ رہی ہے. آپ کس دنیا میں ہیں، کس بھرم میں ہیں، آپ کے یہ مراکز، خود آپ کے دلی کی جامع مسجد جہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جس کی سیڑھیوں پہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے قدم مبارک پڑے ہیں، وہ جامع مسجد دلی کی جہاں بڑے بڑے علماء اور فضلہ تیار ہوئے ہیں، آج اسی مسجد میں تم جا کر دیکھتے نہیں ہو اسکرٹ پہنی ہوئی لڑکیاں کیمرے میں اپنی سیلفی لیتے ہوئے نظر آتی ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اسی جامع مسجد کی گیلریوں پہ لو برڈ اور عاشقہ اور آوارہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہی ہیں. مسلمانوں، تمہاری میراث کہاں جا رہی ہے، تمہاری شان کہاں جا رہی ہے؟ آج آپ کہتے ہیں بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں. نہیں، بیٹیاں تو بعد میں جا رہی ہیں. پہلے مسلمانوں کا گھر مرتد ہو چکا ہے. جس مسلمان کے گھر میں 5 لوگ ہو، فجر کی نماز میں کوئی نہ اٹھتا ہو، وہ گھر مرتد نہیں تو اور کیا ہے. معاف کیجئے گا، یہ لفظ ارتداد بڑا سخت جملہ ہے. طبیعت نہیں چاہتی کہ میں اس جملے کا استعمال کروں. مرتد کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، لیکن اس سخت جملے کے لیے معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں آسان جملہ استعمال کروں. جس مسلمان کے گھر میں ماں ہو، باپ ہو، بیٹیاں ہو، بیٹے ہو، جوان، فجر کی اذان ہو، کوئی اٹھ کر نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اس گھر کو آپ دیندار کیسے کہیں گے؟ وہ گھر تو بے دینی کا گھر ہو گیا. مسلمان کا گھر ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، لیکن 32 انچ کی LED ضرور چلتی ہو، فلمیں چلتی ہو، ٹیلی ویژن چلتی ہو، جہاں ہر لڑکا، بیٹا اور بیٹی ایک موبائل فون لے کر خدا جانے اس کا کیسا استعمال کر رہا ہو. اگر اس گھر کی بچیاں، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اور آپ کی، بیٹی اور بیٹوں کی، ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. عزیزان ملت، آج مسلمان بچیوں کے جو راہوں سے بھٹکنے کے واقعات آ رہے ہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ ان میں دین کے کمی ہونے کا نہیں، ان کے ماں باپ کے اندر دین کے نہ ہونے کا. جب ماں باپ تہجد پڑھتے ہیں تو اولادیں نمازی ہوا کرتی ہیں، اور علماء کی ذمہ داری تو اس سے زیادہ ہے. میں اپنے علماء سے عرض کروں، بالخصوص نوجوانوں سے، میرے نوجوان علماء کرام، ویسے بھی یہ بڑا قحط الرجال کا زمانہ چل رہا ہے. اس کورونا کے زمانے میں 3000 سے زیادہ اللہ والے، اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ لوگ جو راتوں میں رویا کرتے تھے تو ہم جیسے چین سے سویا کرتے تھے، وہ اٹھ گئے. نوجوان علماء کرام وہ اٹھ گئے. اب تمہارے اور ہمارے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے. اب کون ہے جو ہمارے لیے راتوں میں روئے؟ مجھ سے پوچھئے، میں 1-2 اداروں میں رہا کرتا ہوں الحمدللہ، مجھ سے پوچھئے کہ میں ادھر ادھر جایا کرتا ہوں، جب میٹنگوں میں حساس موضوع آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، کاش فلاں بزرگ اس وقت ہوتے تو جا کر جوتیاں اٹھا لیتا اور کہتا حضرت توجہ فرما دیجیے. مگر آج عزیزان ملت، آج اللہ والے اٹھتے چلے گئے. تو میرے نوجوان علماء کرام، اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو آؤ نا، ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ اپنی محبت کرنے والا بنا لیجیے. دیکھو میرے بھائیوں اور اے مسلمانوں کی جماعتوں، آپ یاد رکھنا، اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے. اللہ کا ولی بننے کے لیے الیکشن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا ولی بننے کے لیے پنچایت کا چناؤ لڑنا بھی منع نہیں ہے. اللہ کے ولی بننے کے لیے گوشت کھانا بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا. آپ ڈر مت جائیے. اللہ کے ولی بننے کے لیے نہ دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، راجنیت چناؤ کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا ولی بننے کے لیے صرف گناہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. کیا چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ گناہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اگر سڑک پہ ایک رکشہ والا رکشہ چلاتا ہوا گناہوں سے توبہ کر لے گا تو وہ وقت کا قطب بن جائے گا، وقت کا ابدال بن جائے گا. عزیزان ملت، علماء کو تو اللہ نے بڑے موقع دیے ہیں. ہم میں سے کتنے علماء ایسے ہیں جن کی اللہ کتنے سال گزر گئے، ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی ہے. تقوی کی وجہ سے ہو نہ ہو، لیکن امامت کی ملازمت کی وجہ سے تو ضرور ہے.
حالانکہ مجھے حسن ظن ہے الحمدللہ کہ زیادہ امکان وہی ہوگا، لیکن میں امام حضرات کو بھی بڑی محبت کی نظر سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ دیکھو یہ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ان کو روزی روٹی بھی دی تو مصلی کے راستے سے دی، کہ کم از کم اسی چکر میں ان کے نمازیں تو پوری ہو رہی ہیں۔ ارے اگر تاج محل میں بھی نوکری کرو گے تو نوکر کہلاؤ گے، اگر لال قلعہ میں بھی نوکری کرو گے تو نوکر کہلاؤ گے، پردھان منتری کے یہاں بھی نوکری کرو گے تو نوکر کہلاؤ گے، اور پھٹی ہوئی لنگی پہن کر بھی مصلی پہ کھڑے ہوگے تو انشاءاللہ امام کہلاؤ گے، امام کہلاؤ گے۔ تو اللہ نے ایک مقام دیا ہے اماموں کو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ آج کل امام بیچارے کمزور ہیں، اس لیے ان پڑھ صدر صاحب بھی ان کے ابا جان بن جاتے ہیں، حالانکہ آپ کا علاقہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اس علاقے کے جو صدر سیکریٹری ہیں، لوگوں نے مجھے بتایا کہ بس وہ اتنے اچھے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں ہے، وہ حضرت آپ سمجھتے وہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں، آپ لوگ غلط نہ سمجھ جائیے۔ خیر آپ یہ اس اور اللہ کرے کہ اس علاقے کے مسجد کے صدر اور سیکریٹری ایسے ہو جائیں انشاءاللہ، کہ یہ انشاءاللہ جو امام صاحب اگر چھٹی میں چلے جائیں تو صدر صاحب خود نماز پڑھانے کے قابل بھائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا بتاؤ، ٹرین میں دو ڈرائیور ہوتے ہیں نا، تو ایک انجن چلانے والا ہوتا ہے، دوسرا کون؟ کھینی لگانے والا ہوتا ہے۔ ارے دوسرے کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ٹرین چلانا جانتا ہے نا بھائی؟ فلائٹ میں، ہوائی جہاز میں دو پائلٹ ہوتے ہیں، ایک سینئر ایک کو پائلٹ ہوتے ہیں، مطلب یہ ایک اڑائے گا ڈائریکشن پر، دوسرا اس سسٹم کو کنٹرول کرے گا۔ تو ہر مسجد کے امام صاحب اور کمیٹی کے تمام لوگ ایسے ہونے چاہیے، امام صاحب عالم ہوں گے، صدر صاحب انجینئر ہوں گے مگر نماز پڑھانا جانتے ہوں گے، سیکریٹری صاحب دکاندار ہوں گے مگر فجر کی نماز میں پوری سورہ یاسین پڑھنا جانتے ہوں گے، پوری سورہ یاسین۔ اچھا یہ بتائیے کیا یہ سب سیکھنے کے لیے بڑے خاندان کا ہونا ضروری ہے؟ آپ بتائیے، سڑک پہ جھاڑو لگانے والا ایک بھنگی اگر ایمان لے آئے اور قرآن کو یاد کر لے تو مجھے بتاؤ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھانے کے لیے اگر وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو ہم میں سے کوئی ماں کا لال ہے جو اس کو پیچھے کھینچ لے گا؟ کوئی کھینچ سکتا ہے؟ یہ اسلام ہے، اسلام میں ذات پات برادری نہیں ہے، اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں میں یہ سب ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس قابل ہو تو ہے کوئی بھی مسلمان آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتا ہے، اور ہر مسلمان کو عالم ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ہر مسلمان کو اتنا اسلام جاننا چاہیے کہ ابا کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل ہو، ہے نا؟ اچھا بتائیے ابا کے مرنے کے بعد جائیداد کا حصے دار امام صاحب ہوں گے یا بیٹا ہوگا؟ کون ہوگا بھائی؟ آپ کیا امام صاحب ہوتے ہیں کیا؟ اچھا آپ لوگ کیا کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کے کھیت میں آدھا حصہ امام صاحب کو دیتے ہیں آپ لوگ یا بیٹے کو دیتے ہیں؟ امام صاحب کو ملتا ہے کیا؟ اچھا نہیں ملتا ہے۔ جب باپ کی جائیداد میں بیٹے کا حصہ ہے تو اپنے بیٹے کو اس قابل کیوں نہیں بنا دیتے کہ تڑپ کر وہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھائے اور کہے کہ اللہ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے گا، اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا۔ اپنی اولاد کو اس قابل کیوں نہیں بناتے کہ آپ کی اولاد جنازے کی نماز پڑھائے؟ مسلمانوں، ہر مسلمان اپنی بیٹی کو اتنا دین سکھا دے کہ مسلمان عورت کے جنازے کو غسل ہر مسلمان گھر کی عورت خود دے سکے انشاءاللہ، ہر بیٹی غسل دے سکے، ہر مسلمان نوجوان مرحومین کے جنازے کی نماز پڑھا سکے، ہر کمیٹی کا ممبر امام صاحب کی غیر موجودگی میں نماز پڑھا سکے اور مؤذن صاحب کی غیر موجودگی میں اذان دینے کے قابل ہو۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ میں کمیٹی کا آدمی ہوں، تب تال میل دونوں میں چلے گی۔ علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ اس وقت جو ہے اہل اللہ اٹھتے چلے گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو تیار کیجئے اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رات کی گھنی تاریکیوں میں اٹھ کر ہم سجدے میں رونے والے بن جائیں انشاءاللہ، ہم اللہ کو منانے والے بن جائیں انشاءاللہ۔
ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ تو اس وقت جو مسلمان لڑکیوں کے حالات ہو رہے ہیں وہ دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں آج دین نہیں ہے۔ آپ دوبارہ سن لیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ بچیوں کی زندگی میں دین نہیں ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں مسلمان کے گھر میں دین نہیں ہے، ماں باپ کی زندگیوں میں دین نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں برقع پہنا دیا تو اسلام محفوظ ہو گیا؟ ارے بھائی، آج کل تو وہ برقعے آ گئے مارکیٹ میں کہ برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں حجاب پر پابندی لگاؤ، میں کہتا ہوں مئی جون کے دھوپ میں چلچلاتی ہوئی جو ہماری اسکول کی بچیاں منہ ڈھک کر جاتی ہیں، اس کے لیے کیا کرو گے بھائی؟ وہ بھی تو حجاب کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو ہر دھرم کی مہیلائیں حجاب کرتی ہیں، زبان الگ ہے۔ آج کل تو کپڑے چھوٹے ملتے تو نیچے سے دستانے لمبے پہن لیے جاتے تاکہ گوری کلائیاں کالی نہ ہو جائے۔ بھائی یہی تو ہے نا، گوری کلائیاں کالی نہ پڑ جائیں، اور چہرے کو ڈھک لیتے اس طرح کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی طرح ہم بھی خوبصورت کہلائیں۔ اللہ کرے، اللہ کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھارت کی بیٹیوں کو حجاب پہناتے ہو، بڑی گھٹن ہوتی ہے، دیکھنے کے بعد بڑا برا لگتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر مسلمانوں کی بیٹیوں کو برقع میں دیکھ کر آپ کو گھٹن لگتی ہے تو آپ ایک کام کیجئے گا، ہمارے دیش میں کچھ سادھو سنت بھی ہیں جو پورے ننگے گھومتے ہیں، تو ان کو دیکھ لیا کیجئے، کچھ آتما کو شانتی مل جائے گی۔ بھائی ہماری والی تو پوری ڈھکی رہتی ہے، ان کے والے تو پورے کھلے رہتے ہیں نا۔ ہمارا بھارت مہان ہے، ہر آئٹم موجود ہے، ہمارا دیش بہت مہان ہے، جس کو جس طرح جینا ہو جی سکتا ہے۔ اگر وہ سراپا حیا کا مجسمہ دیکھنا چاہتے ہوں تو برقع پوش عورتوں کو دیکھ لیں، اور اگر پورے مانو کو اسی طرح دیکھیں جس طرح وہ جنم گرہن کرتا ہے تو اس طرح بھی ہمارے لوگ ہیں، مہا پروش ہیں، آپ ان کا درشن کر سکتے ہیں، مفت میں کر سکتے ہیں، آپ کی آتما کو شانتی مل سکتی ہے، خدا آپ کو خوش رکھے۔ مگر آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھا کر کسی سماج کو گرا نہیں سکتے۔ تو مسلمانوں، پہلے آپ اپنے گھر کو مسلمان بناؤ، تب آپ کے بیٹے اور بیٹی مسلمان رہیں گے۔ پہلے کس کو مسلمان بنانا ہے؟ ذرا یہ مجمع کہ کس کو مسلمان بنانا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو مسلمان بنانا ہے۔ اچھا، گھر مسلمان کیسے بنے گا؟ ایک بڑا سوال ہے، گھر مسلمان کس طرح بنایا جائے گا؟ گھر کو مسلمان بنانے کے نسخے کیا ہیں؟ گھر کو مسلمان بنانا، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، کہیے الحمدللہ۔ اچھا، مسلمان ہر آدمی کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو مسلمان، اس لیے کہ جو سچ بولتا ہے وہ مسلمان، جو جھوٹ بولتا ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا۔ اب ایک مسلمان یہ طے کرے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کیا اس کا ہاتھ مسلمان ہو چکا ہے؟ میں آپ کو گہرائی کی طرف لے جا رہا ہوں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ مسلمان ہو چکا ہے؟ اگر اس ہاتھ سے چوری کی جا رہی ہے، اس ہاتھ سے بے ایمانی ہو رہی ہے، اگر اس ہاتھ سے ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہے ہیں، تو معاف کیجئے گا، مسلمان بھائی کا ہاتھ ابھی تک مسلمان نہیں بن سکا ہے۔ اگر مسلمان کی زبان، اگر ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اگر ہماری زبان سے چغلی، غیبت اور برائیاں چل رہی ہیں، تو ہماری زبان اگر مسلمان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ مسلمانوں ذرا تم یہ طے کرو، کیا تمہارے گھروں کے در و دیوار مسلمان ہو چکے ہیں؟ جس مسلمان کے گھر میں نماز نہیں، جس مسلمان کے گھر میں قرآن نہیں، جس مسلمان کے گھر میں تلاوت نہیں، جس مسلمان کے گھر میں وضو نہیں، جس مسلمان کے گھر میں سچ نہیں، جس مسلمان کے گھر میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ مسلمان کا گھر نہیں، وہ تو سینما ہال، اس کا تھیٹر کہلائے گا میرے بزرگوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں اپنے گھروں کو نماز اور تلاوت کے ذریعے زندہ کرو. جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں تلاوت نہیں، وہ گھر قبرستان ہے. نماز پڑھتے نہیں، باوضو رہتے نہیں، اور بابا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے. آئے ہائے، ہمارے یہاں بھی ایسے سے چائنیز بابا لانچ ہوئے ہیں. ڈال اگربتی کا راکھ، نکال پیسے، بھیج مالک عقل کا اندھا، چل جائے اپنا دھندا. ایسے ایسے ہمارے یہاں عامل بابا لانچ ہو چکے ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو ٹھیک کر رہے، جبکہ آج صبح ہی اپنی بیوی کا مار کھا کے خود آیا ہے. خود آیا ہے بیچارہ. عزیزان ملت، ایمان کا بیڑا غرق کر دیا ان باباؤں نے. ان دعا تعویذ کے چکروں میں پڑھ کر تم نے اپنے گھروں کو ستیاناش کر لیا ہے. کہتے ہیں شیطان سوار ہے، شیطان سوار ہے. شیطان سوار نہیں ہے، تم خود شیطان بن چکے ہو. اپنے آپ کو انسان بناؤ. عورتیں جب جھومتی ہیں کہتے شیخ سدو آ گیا. اتنا زور سے جھومتی ہے کہ جنات بھی الگ کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا بابا ہم بھی اتنی تیز نہیں جھوم پائیں گے جتنی تیز تم جھوم رہی ہو. عزیزان ملت، آؤ اپنے گھروں کو بچاؤ ان بابا کے چکروں سے، ان لوگوں کی ڈھونگی عاملوں سے. اپنے گھروں کو محفوظ بناؤ. جو اللہ والے ہیں، جو متقی ہیں، یقیناً ان کی دعاؤں میں بھی اثر ہے، یقیناً ان کی پھوک میں بھی اثر ہے. لیکن یہ بازاروں پن، اخباروں میں اشتہار آ رہا ہے 1 منٹ میں شدھیکرن، 1 منٹ میں قبضہ کر لیں گے. ارے اگر قبضہ کرنا اتنا آسان ہو تو تم خود نہ امبانی کو قبضہ کر لو. امبانی قبضہ ہوتا نہیں، رحمانی کے چکر میں پڑا ہوا. یہ رحمانی اس کے کنٹرول میں آنے والا ہے. تم سے امبانی اڈانی نہیں سنبھلتا ہے، تم رحمانی کو سنبھالنا چاہتے. عزیزان ملت، اپنے گھروں کو مسلمان بنائیے. اپنے گھروں کو کس طرح مسلمان بنایا جائے گا؟ معاشرے کو مسلمان بنائیے. یاد رکھیے گا حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلا کرتے ہیں. آپ بدلنے کا خود کو فکر کر لیجئے انشاءاللہ. آج کی مجلس میں آپ یہ طے کیجئے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کو مسلمان بنائیں گے. کہیے انشاءاللہ. کس کو مسلمان بنائیں گے؟ گھر کو مسلمان بنائیں گے. بنائیں گے انشاءاللہ. کیسے بنائیں گے؟ میں اس کی تعویذ بتا دوں آپ لوگوں کو. میں فیس نہیں لوں گا آپ سے، میں تعویذ بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے 1 بار جائے یا 100 بار جائے، جب جائے، سن لیجئے ذرا، بڑے لوگ بھی سن لیں اور غریب لوگ بھی سن لیں. فرمایا کہ گھر جب جاؤ دروازہ کھلے تو سلام کرو، زور سے سلام کرو. ایسا نہیں کہ منمنیا کیا. مسجد میں امام صاحب کو تو ڈانٹتے ہیں ایسا کہ پورا محلہ سنتا ہے، اور گھر میں آ کے سلام ایسا کرتے ہیں کہ بیگم نہ سنے، بقیہ سب سن لیں. فرمایا سلام کرو، السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دروازے کے باہر ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے. جب گھر کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے سلام کر کے جاتا ہے تو شیطان نہیں جاتا، اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر، سلام کیے بغیر اگر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے. اب اندر داخل ہونے کے بعد آپ کی بیگم صاحبہ کی سوئچ آن کر دیتا ہے. آپ کہتے حالات اچھے نہیں. اب آج سے طے کیجئے انشاءاللہ کہ جب اپنے گھروں میں جائیں گے تو سلام کریں گے انشاءاللہ. آج سے کریں گے، کل سے کریں گے؟ آج سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک پرابلم آئے گا، میں اس کو سالو کر دیتا ہوں. تھوڑی سی دقت آئے گی. وہ دقت آئے گی کہ آپ کو 30-35 سال 25 سال 20 سال ہو گئے کبھی تو سلام کیا نہیں ہے نا. اب آپ جلسے سے جاؤ گے، اچانک سلام کرو گے، دروازہ کھلے گا، بیگم کھڑی ہوں گی، آپ کہیے گا بیگم السلام علیکم. وہ بیچاری تو گھبرا جائے گی، یا اللہ صحیح سلامت گئے تھے، آتے جاتے راستے میں کوئی نیم کا پیڑ ملا تھا، امی جان بولتی تھی کہ اس کے نیچے سے مت گزرا کرو، ہو نہ ہو یہ اسی کے نیچے سے گزر کر آ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے سلام کر رہے ہیں.
وہ اندر جا کر موبائل اپنی ماں کو لگائے کہ امی جان غضب ہو گیا. کا کیا ہو گیا؟ کا پلٹو کے ابا للٹو صاحب مجھے سلام کر رہے ہیں. کہا ہے تمہارے باپ کو ہمت نہیں ہوئی آج تک مجھے سلام کرنے کی، اس کو کیسے ہمت ہو گئی تم کو سلام کرنے کی؟ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہے. ٹھہرو، ہمارے خاندانی مولوی صاحب کو فون کرتا ہوں. عزیزان ملت، تو آپ ان کو بتائیے بیگم نہ مجھے جن پکڑا ہے نہ پڑی پکڑی ہے، کسی نے پکڑا نہیں. میں بالکل صحیح سلامت آیا ہوں. میں آج تک جانتا نہیں تھا کہ گھر کے اندر امن قائم کرنے کے لیے سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج سے زندہ کروں گا. جو سلام نہ کرے اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت مت دو، باہر نکال. میں نے اپنے گھر سے ایک آدمی کو باہر نکالا، آگے بات کرتے کرتے میں نے باہر نکال جائیے دوبارہ سلام کر آئیے. حضور کی سنت سے زیادہ آپ میرے دوست اہم نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایسی دوستی کو ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں جو سنت کی قیمت پر آیا کرتی ہے. ہم نے کہا باہر نکلیے، حالانکہ وہ بھی بڑے اچھے تم تراک آدمی تھے، قابلیت کا ان کو بھی احساس تھا، لیکن وہ بس بات کرتے ہوئے اندر آگے. ہم نے کہا باہر جائیے، سلام کیجئے، بسم اللہ پڑھیے، داہنا پاؤں اندر رکھیے. یہ مسلمان کا گھر ہے الحمدللہ. تو اپنے گھر کو مسلمان بنائیے انشاءاللہ. جب آپ کے گھر کے اندر آپ سلام کر کر داخل ہوں گے تو آپ کی بیویاں آٹا بسم اللہ پڑھ کر گوندا کریں گی انشاءاللہ. اور جب بسم اللہ کہہ کر روٹیاں پکائیں گی تو آوارہ شوہر بھی دیندار بن جائے گا انشاءاللہ. یہ گھر کا نسخہ. ایک کام آپ کو کرنا ہے رات میں سونے سے پہلے، یہ آپ پورا مجمع اور ہماری بہنیں بھی ٹھیک سے سن لیں. سونے سے پہلے یہ طے کر لیجئے کہ آخری کام ہمارا کیا ہوگا. اس لیے کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. نیند آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صبح جگ گئے تو اللہ کا فضل، اور نہیں جگے تو موت اللہ کی طرف سے آ گئی. تو گویا کہ سونے کی نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کی نیت کر رہے ہیں. ہم مرنے کی نیت کر رہے ہیں کہ موت بھی آ سکتی ہے. ہم لوگ ڈرتے ہیں، موت کو یاد نہیں کرتے رات میں. سوچتے کیوں رات میں موت کو یاد کریں گے، کہیں ملک الموت آگے تب کیا ہوگا. نہیں، ان کو جب آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے. ان کو جب آنا ہوگا، نہ وہ آپ کا چناؤ دیکھیں گے نہ ٹریفک جام دیکھیں گے. موت کے فرشتے کو جب آنا ہوگا تو آ جائیں گے. تو نیند یہ موت کی بہن ہے. آدمی جب سونے کے لیے جاتا ہے تو یہ سمجھ رکھے کہ وہ ایک پاؤں قبر کے اندر ڈال رہا ہے. صبح اٹھ گیا الحمدللہ، نہیں اٹھا تو انا للہ. اس لیے یہ بہت دھیان دیجئے گا کہ ہم نے سونے سے پہلے اپنا آخری کام کون سا کیا تھا. اگر آخری کام اچھا کیا، نیکی کا کیا، تو اگر موت آ گئی تو رجسٹر میں لکھا جائے گا کہ اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کر کر دنیا سے آیا ہے. اور اگر آخری کام گناہوں کا ہو گیا تو رجسٹر میں لکھا جائے گا کہ اللہ کا بندہ اللہ سے بغاوت کر کر سویا ہے. یہ بہت بنیادی کا آخری کام پر دھیان دیجیے. سونے سے پہلے بیوی بال بچوں کو لے کر بیٹھیے. آپ جس زبان میں پڑھنا جانتے ہو، ہندی، اردو، انگریزی، آپ اس زبان پر اسلام کی کوئی اچھی کتاب اپنے علاقے کے علماء کے مشورے سے آپ وہ کتاب گھر میں لے آئیے جس میں قبر و آخرت کے واقعات ہوں، جس میں صحابہ کرام کی بہادریاں ہوں، جس میں جنت اور جہنم کے احوال ہوں، جس میں پل صراط کا تذکرہ ہو، جس میں حشر کے میدان کی تفصیلات. وہ واقعہ 5 منٹ آپ پڑھیے. آپ کی بیوی پڑھے، آپ کی بیٹی پڑھے، آپ کا بیٹا پڑھے، اور پڑھ کر اللہ کو یاد کیجئے کہ اللہ معاف کر دیجئے. 5 منٹ قبر و آخرت کی بات سننے کے بعد باوضو ہو کر سب سونے چلے جائیے. آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے ہوئے سونے چلے جائیے. 30 سے 40 دنوں تک انشاءاللہ آپ یہ عمل کیجئے. آپ کے بیٹے بھی اللہ والے ہوں گے، آپ کی بیٹیاں بھی اللہ والیاں ہوں گی انشاءاللہ. آپ کی بیوی بھی اللہ والی ہوگی انشاءاللہ. واٹس ایپ چیٹنگ کرتے ہوئے سو جاتے ہو،
واٹس ایپ پہ جواب دیتے ہوئے سو جاتے ہو، فیس بک دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہو، ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہوئے سو جاتے ہو، ایک دوسروں کی برائیاں کرتے ہوئے سو جاتے ہو، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہوئے سو جاتے ہو، نہ جانے موبائل پر کیا کیا دیکھتے ہوئے سو جاتے ہو۔ ڈر نہیں آتا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے طے کیجئے کہ ہر رات ہمارا جو آخری کام ہوگا وہ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کے حضور توبہ کرنا آخری کام ہوگا انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ صبح میں پہلا کام کیا ہوگا وہ بھی طے کر لیجئے۔ ہر صبح ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں اس وقت تک چولہے میں آگ نہیں جلائی جائے گی جب تک گھر کے لوگ نماز نہ پڑھ لیں۔ کوئی نہ کوئی ایک آدمی تلاوت کر لے، اللہ کو یاد کر لے، اس کے بعد ہی ہو، تب پتہ چلے گا کہ یہ گھر مسلمان کا گھر ہے۔ عزیزان ملت، جب گھر مسلمان کا ہوگا تب گھر کی بیٹیاں بھی مسلمان ہوں گی انشاءاللہ۔ جب گھر مسلمان ہوگا تو گھر کے بیٹے مسلمان ہوں گے۔ میں ایک طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ توجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا مجمع پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب جب میرے آقا کا نام آئے تب تب درود پاک کا ورد کریں انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان فلا گناہ کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں، مسلمان میری امت مسلمان کے ساتھ نفس ہے، لہذا وہ یہ گناہ کر سکتا ہے۔ پوچھنے والوں نے جو اب پوچھا وہ سنیے اور ذرا اپنی دھڑکنوں کو قابو میں تو رکھیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مسلمان، ذرا توجہ فرمائی، داڑھی والے بھی سنیں اور بے داڑھی والے بھی سن لیں، امام صاحب بھی سن لیں، مقتدی صاحب بھی سن لیں، چودھری صاحب بھی سن لیں، رکشے والے بھی سن لیں، مرد بھی سن لیں، ہماری بہنیں بھی سن لیں۔ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس کو سن کر آپ طے کر لیجئے اس ملک میں ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے ہم مستحق ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مسلمان کیا بول سکتا ہے؟ جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، آپ جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کے فرمانے لگے، خبردار، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ جو مسلمان ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اور وہ جو جھوٹا ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت، سب سے زیادہ مسلمان کون سے بیلٹ میں؟ اسی بیلٹ میں ہے۔ ہندوستان میں لگ بھگ 25 کروڑ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، پڑوس کے 2 ملکوں میں بھی مسلمان ہیں، اگر ملا لیے جائے تو 50 کروڑ کے قریب ہو گئے۔ ان مسلمانوں میں 90% مسلمان آج جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر میرے علماء کرام مجھے اپنا سمجھ کے معاف کر دیں تو میں صرف ان کی حساسیت کو بیدار کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ہندوستان کے کوئی ایسا دین کا شعبہ بتا دو جس میں جھوٹ داخل نہ ہو گئی ہو، جس میں جھوٹ نہ داخل ہو گئی ہو۔ مسلمان دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے، اور جاپان جو مسلمان نہیں ہے، جاپان یہ مسلمانوں کا ملک نہیں، تھوڑے بہت مسلمان ہوں گے ہیں، ٹوکیو میں ہے کچھ مسلمان، لیکن میجورٹی غیر مسلموں کی ہے، ان کو حرام حلال نہیں معلوم۔
ان کو توحید نہیں معلوم، ان کو رسالت نہیں معلوم، ان کو وحدانیت نہیں معلوم، وہ شراب بھی پیتے ہیں نعوذ باللہ، اور حرام کا گوشت بھی استغفر اللہ کھاتے ہیں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ جاپان کے لوگ سب کچھ کرتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے۔ میں ایک بات کہنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے، جاپان کے لوگ شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پیتے ہوئے بھی سچ بولتے ہیں، ہم لوگ مسجدوں میں وضو بنا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ امریکہ اور یورپ اور یہ جاپان، اس کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اس کی ترقی کا راز یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر آپ کا پرس بازار میں گر جائے، آپ کو جب بھی ملے گا پورا ملے گا۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے انگریزوں کا زمانہ تھا، یہ غالباً 1892 یا 93 کا واقعہ ہے، یعنی آزادی سے 50 سال قبل۔ دلی کی جامع مسجد کے باہر ایک مسلمان بوڑھا معذور بھیک مانگ رہا تھا، بھیکاری مسلمان بھیک مانگ رہا تھا، حالانکہ بھیک مانگنا جائز نہیں ہے اسلام میں۔ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، بھیک مانگنا اسلام میں جائز نہیں ہے، چونکہ زکات کے مال کہاں جا رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے مسلمانوں میں بھیکاری زیادہ سے زیادہ پیدا ہونے لگے ہیں۔ زکات کے ذریعے سے مسلمانوں کی غربت ختم کی جاتی ہے، مگر غربت ختم کیا ہوگی؟ زکات دینے والے بڑھتے رہے، غریبی میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ میں اس پر اب زیادہ نہیں جانا چاہتا، بہتر ہے کہ میرے اشاروں کو لوگ سمجھ جائیں، ورنہ وہ وقت آئے گا جب میں کھل کر بولوں گا اس مجلس میں انشاءاللہ، اس عنوان پر بھی مسئلے پر کھل کر بولوں گا۔ ایک مسلمان بھیکاری کھڑا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، ایک انگریز آیا، اسے جامع مسجد کے اندر جانا تھا، بھیکاری نے بھیک مانگا، اس نے اپنا پرس نکالا اور فقیر کو نکال کر اس زمانے کی جو کرنسی تھی، جو نوٹ تھا، وہ دے دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اتفاق سے اس کا پرس نیچے گر گیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس مسلمان فقیر نے اس پرس کو اٹھایا، اس پرس میں بہت روپے تھے، اس نے حفاظت سے رکھ لی کہ جس انگریز کا گرا ہے اس کو اس نے پہچان لیا، کہا وہ آئے گا، جب گیا ہے تو آئے گا، میں اسے واپس کروں گا۔ بہرحال ہوا یہ کہ یہ فقیر کھڑا رہا، وہ انگریز واپس نہیں آیا، اسی طرف سے نکل گیا ہو یا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ 1 سال کے بعد وہ فقیر کو اچانک وہ انگریز نظر آ گیا۔ فقیر نے کہا انگریز بھائی تم یہیں پر ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ انگریز کھڑا ہو گیا، فقیر گھر گیا، پرس لے کر آیا جو اس نے حفاظت کے ساتھ رکھی تھی، لا کر اس انگریز کو دے دیا، کہا یہ تیری امانت ہے جو گر گئی تھی، میں نے سنبھال کر رکھا۔ انگریز نے کہا ارے وہ غریب مسلمان، اس میں اتنے پیسے تھے کہ تیری غریبی دور ہو جاتی، تو نے استعمال کیوں نہیں کر لیا؟ اس فقیر نے کہا بات امیری اور غریبی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم عیسائی ہو اور ہم مسلمان ہیں، اگر قیامت کے دن تم کھڑے ہو کر میرے رسول کے سامنے یہ کہہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ماننے والے نے میرا پرس چرا لیا، تو میں غریب ضرور ہوں، میں برباد ہوں، میں اپنے آقا کو شرمندہ نہیں ہونے دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فقیر کا یہ عالم رہا۔ مسلمانوں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کاروبار کی دنیا میں جھوٹ بول رہا ہے، مسجد کی دنیا میں جھوٹ بول رہا ہے، مدرسے کی دنیا میں جھوٹ بول رہا ہے، تجارت کی دنیا میں جھوٹ بول رہا ہے۔ معاف کر دیجئے گا تو اب تو جلسوں کی کرسی خطابت پر بیٹھ کر بھی مولوی دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے، دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ جھوٹ بھی ایسی کہ نہ پوچھئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان ملت، آئیے ہم اور آپ توبہ کریں اور تہیہ کریں کہ انشاءاللہ اب ہم لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہے جھوٹ چھوڑنا، اچانک چھوڑیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ کہاں سے چھوڑنا ہے وہ بتا دوں، آپ کو فون آیا، ارے بھائی عمران کہاں ہو؟ آپ گھر سے نہیں نکلیں، آپ کہتے ہیں راستے میں ہوں، ٹریفک میں ہوں، بس آ رہا ہوں 2 منٹ میں۔ بس یہ جھوٹ بولنا بند کر دو، بس اتنا سا جھوٹ بولنا بند کر دو، کریں گے انشاءاللہ۔ میں لمبی لمبی جھوٹ بند نہیں کروا رہا ہوں آپ کو،
میں چھوٹی والی جھوٹ، بس اتنی سی جھوٹ بولنا بند کر دو اور کہو کہ بھائی دیر ہو گئی ہے، گھر سے نکل رہا ہوں، آ جاتا ہوں، معاف کر دیجیے گا، اتنا بول دو، وہ انشاءاللہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ جس نے چھوٹی چھوٹی جھوٹ بولنی بند کر دی، اللہ اسے توفیق دے گا کہ بڑی جھوٹ سے بھی نجات مل جائے گی، اور انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اپنی پریکٹس یہاں سے کریں انشاءاللہ، اپنے بچوں کی زندگیوں میں حلال لقمہ ڈالیے، اپنے گھر کو ایسا مسلمان بنا دیجئے کہ آپ کی اولادیں گھروں سے ایک پکے مسلمان ہو جائیں۔ اور ہمارے جو ادارے کھل رہے ہیں ان اداروں پہ اس توجہ کی ضرورت ہے کہ بیٹیوں کے لیے بڑے پیمانے پہ ادارے کھولیں، ایسا ادارہ کہ ہماری بیٹیاں کلاس 10 کمپلیٹ کرتے کرتے ناظرہ حفظ اور دینی مسائل کا استحضار ہو جائے، وہ مکمل مسلمان بن جائے انشاءاللہ، آگے چل کر وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، جو بننا ہے بنے۔ میں نے ایک ایسی پائلٹ بہن کو دیکھا، ہوائی جہاز اڑا رہی تھی، جب ہم اترے تو دیکھا کہ وہ دوسرے راستے سے جب اتری ہیں تو الحمدللہ پتہ چلا کہ یہ ہماری مسلم بہن اس ایئر ویز میں اس فلائٹ کی سینئر پائلٹ ہیں، اور سر سے لے کر پاؤں تک مکمل ڈھکی ہوئی ہے ماشاءاللہ، مکمل حجاب میں، اور پراپر لینڈنگ ہو گئی۔ اس لیے عزیزان ملت اپنے آپ کو بدلیے، میری بہنوں آ جاؤ اس پیغام کے ساتھ کہ تم نقاب میں رہو، یہ دنیا اپنی اوقات میں رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ جذبہ محبت و احترام و اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کی آل و اولاد کو اور پوری امت مسلمہ کو اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دیش ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے، یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے برادریوں میں آپسی محبت عطا فرمائے، اور اڑیسہ میں جو ریل کا بڑا حادثہ ہوا ہے، وہاں جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان سب کے تعلق سے ہم سب خیر سگالی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے پریوار کو، ان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، زخمیوں کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ حج کے موسم بہار چل رہے ہیں، اللہ سبوں کو حج مقبول نصیب فرمائے، جو عازمین تشریف لے گئے ہیں اللہ ان سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔